بے کی بحث ہو رہی تھی۔ شیخنا الاعظم علی اللہ مقامہ نے بے کی تعریف کی ہے، مبادلہ تو مال بے مال، مال کا مبادلہ مال سے، اور انہوں نے یہ مصباح المنیر سے لیا ہے۔ شیخنا الاعظم نے فرمایا تھا کہ معوض اعیان ہونے چاہیے، لیکن جہاں تک عوض کا تعلق ہے، آیا اس کے لیے عین ہونا ضروری ہے یا منافع بھی ہو سکتے ہیں؟ عمل حر آیا عوض بن سکتا ہے؟ حقوق عوض بن سکتے ہیں؟ تو شیخنا الاعظم کا فرمان تھا کہ عین تو یقیناً صحیح ہے، منافع بھی بن سکتے ہیں، عمل الحر کی بحث آئے گی باقاعدہ، اور حقوق کی بھی باقاعدہ۔ حقوق کی پھر قسمیں کی گئی تھی۔ بعض حقوق ایسے ہیں جو نقل و اسقاط کو قبول نہیں کرتے، بعض ایسے حقوق ہیں جو فقط اسقاط کو قبول کرتے ہیں، بعض ایسے حقوق ہیں جو انتقال کو قبول کرتے ہیں۔ تو ان تمام کی علیحدہ علیحدہ بحث ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بیع اور معاملات کا معاملہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے۔ یہ اسلام نے شروع نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم نے جس کے زمانہ میں ہمیں مسلم کہا گیا تھا، ان کے زمانہ سے بھی پہلے یہ سلسلہ لامحالہ شروع تھا۔ ابتدا میں طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کے پاس گندم ہے اور آپ کو کپڑے کی ضرورت ہے، تو معین کر لیتے تھے کہ اتنی مقدار گندم آپ دے دیں، اس کے مقابلے میں آپ نے کپڑا لے لیا ہے۔ ایک سبزی آپ کے پاس موجود ہے، دوسری نہیں ہے، جو سبزی موجود ہے وہ دے کر آپ دوسری سبزی لے لیتے تھے۔ تو اس طرح یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ ظاہر ہے کہ جب گندم کے ذریعے معاملہ ہوگا، اشیاء کے ذریعے معاملہ ہوگا، تو پھر ان اشیاء کے لیے نقل و حمل کی بھی ضرورت ہے، ان اشیاء کو سنبھالنا بھی ضرورت ہے، ان کی مقدار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں لوگوں کے لیے کافی پرابلم تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد پہلے خود سونا اور چاندی شروع ہوئے۔ سونا اچھا سمجھا جاتا ہے، لہذا اس کو اہم چیزوں میں استعمال کیا جاتا تھا، باقی چیزوں میں چاندی استعمال کی جاتی تھی۔ پھر شروع ہوا، عقل مند بن گئے تو دینار و دراہم آ گئے، یہ چاندی کے بنے ہوئے ہیں، یہ سونے کے بنے ہوئے ہیں، تو وہ استعمال جو ہے وہ علیحدہ کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ درہم اور دینار جو چاندی سونے کے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی کافی مشاکل ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ تو ایسی صورت میں اگر مثلا 1 دینار ہے اور آپ نے کسی جگہ 1,000,000 دینار دینا ہے، تو وہ اتنا بڑا اٹھا کے لوگ لے جاتے تھے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے حساب کیا ہے کہ درہم و دینار اگر 1,000,000 ہو تو 2,000 کلو بنتا ہے۔ تو 2,000 کلو کا اٹھا کے لے جانا اور وہاں دینا، یہ بھی بڑا مشکل تھا۔ تو اب اس کے بعد سوچا گیا کہ پھر اس میں کیا تبدیلی کی جائے۔ پھر حوالہ کا سسٹم شروع ہوا، ہنڈی جس کو کہتے ہیں، یہاں بات ہو گئی، ادھر اس طرح ہو گیا، وہاں نقل، وہاں سے پیسہ مل گیا، وہاں اس طرح کرتے رہے۔ پھر انہوں نے کوشش کی کہ اس کو اور نرم کیا جائے، تو نرم کرنے کی وجہ سے یہ کیا گیا کہ کاغذ بنائے گئے دینار و درہم کی بجائے،
تاکہ ان کا اٹھانا جو ہے وہ آسان ہو۔ اور کاغذ جو ہے وہ بھی جب بنائے گئے تو اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اصل پیسہ نہیں، اس کے بدلے میں آپ کو اتنا پیسہ حکومت جو ہے وہ باقاعدہ ادا کرے گی، یا بینک اپنی جگہ پر جو ہے وہ ادا کرے گا۔ پھر دیکھا گیا کہ یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ پر مشکل ہے، پھر خود کاغذ کو ہی علامتی طور پر معیار بنا دیا گیا کہ یہی کاغذ ہی ہے، آپ یہ کاغذ کسی جگہ لے جائیں تو یہ 100 روپیہ ہی شمار ہوگا۔ پھر اس میں یہ بھی تھا کہ اگر کسی جگہ آپ نے 1000 تومان قرض لیا ہوا تھا، جس وقت قرض لیا ہوا تھا اس وقت تومان کی قیمت کچھ اور تھی، پھر جب ادائیگی کی ہے سال کے بعد 1.5 سال کے بعد تو تومان کی قیمت کچھ اور ہے۔ شور شرابت ہوتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے نہیں جی ہم نے تومان لیا تھا، ہم آپ کو تومان ہی دیں گے، اتنے ہی تومان دیتے تھے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس پیسے کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو اب پھر معاملہ اس حد تک آ گیا ہے کہ وہ پلاسٹک کے پیسے بنا رہے ہیں کہ اس میں تبدیلی نہ ہو سکے، کوئی غلط کام نہ کر سکے، کوئی گڑبڑ نہ کر سکے اس میں، تو پلاسٹک کے وہ خاص طریقے سے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں تاکہ، تو گویا کہ مبادلہ آج نہیں شروع ہوا، یہ شروع دن سے ہی شروع ہے، تو اس میں تبدیلی ہے۔ جب تبدیلی ہے کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، تو ایسے صورت میں ہم مولوی صاحبان ہم نے شریعت کو مد نظر رکھنا ہے، اور شریعت میں ہم نے قرآن مجید کی آیات کو معیار بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے احادیث سے بھی کام لینا ہے۔ احادیث میں بہت زیادہ تفصیل، بہت زیادہ وضاحت، قواعد کلیہ بھی موجود ہیں، اور ایک ایک چیز کی علیحدہ علیحدہ کہ میں نے یہ چیز خریدی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، کیا کروں، فلاں چیز دی ہے اس کے مقابلے میں کیا کروں، میں نے کپڑا دیا ہے، میں نے فلاں چیز دی ہے، اس طرح کی حدیثیں بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ حدیث اور قرآن مجید کے دائرہ میں رہ کر، اور جو قواعد کلیہ شریعت نے ہمیں دیے ہیں، ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بے شیخنا الاعظم اعلی اللہ مقامہ جو 1281 ہجری میں اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے اس کا معنی کیا تھا مبادلۃ مال بمال، اور یہ بھی طے کر دیا تھا کہ معوض یقیناً عین ہوگا، اور خود شیخ صاحب نے بحث کی تھی کہ یہ عوض جو ہے وہ کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس میں اور تبدیلی بھی آ گئی ہیں، اجتہادات بھی اور ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا ہوگا کہ مبادلہ تو مال بمال کس حد تک ہے، اور اس میں کس طرح کی تبدیلیاں ہیں جن کو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ دائرہ کافی وسیع ہے، قواعد کلیہ کا بھی اور احادیث کا بھی، کہ جن سے ہم گویا کہ فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ عین مال ہونا چاہیے، تو پھر بحث ہوگی کیا عین مال سے مراد عین خارجی ہے یا عام ما فی ذمہ ہو، کلی ہو، فلاں یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سامان کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اگر کوئی سلسلہ ایسا ہو کہ عوضین دونوں کوئی سامان ہے یا ایسی کوئی چیز ہے، تو کہا تو جاتا تھا نا کہ معوض عین ہونا چاہیے، دوسرا کچھ اور ہو سکتا ہے۔ تو اگر دونوں چیزیں جو ہے عروض ہوں تو آیا ان کو بے کہیں گے یا ان کا نام کوئی اور چیز ہوگا؟ پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ منفعت کو ہم ثمر بنا سکتے ہیں کہ ہم نے عین جو ہے وہ باقاعدہ سامنے تھی، مبیع کے لحاظ سے ثمن ہم نے بنایا ہے کہ میرے مکان میں آپ 10 سال بیٹھے رہیں،
تو اس کا کرایہ جو ہے وہ ادائیگی ہوتی رہے گی. آیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ پھر یہ بحث بھی ہوگی کہ غلام تو غلام ہوتا ہے، خود بھی وہ غلام ہوتا ہے، جس کا غلام ہے اس کے ہاں وہ کام کرے گا. عمل حر عمل سے پہلے آیا یہ بھی مال ہے کہ اس کا حساب کیا جا سکتا ہے، تاکہ ہم یہ کہیں کہ اب یہ کام ہم نے لینا ہے، یہ اتنے گھنٹے کام لینا ہے تو یہ مال بنے گا. یہ بحث بھی لامحالہ ہوگی. پھر حقوق میں بھی کئی انواع پائے جاتے ہیں. کون سا سمن بن سکتا ہے، کون سا مسمن بن سکتا ہے. پھر بیوع و معاملات میں بہت زیادہ تبدیلی ہو گئی ہے. ان تمام چیزوں کو شروع سے لے کر آج تک جو ہوتا رہا ہے، اور یہ طے ہے کہ شریعت نے صرف ان کی خامیاں اور نقائص جو تھے، مثلاً بعض اوقات تعیین نہیں ہوتی تھی، یہ پوری ڈھیری جو میں نے دے دی ہے اتنے پیسے کی، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ ڈھیری میں 1000 من ہے، 1010 من ہے، 1100 من ہے. تو اس طرح کی نہیں، تعیین ہونی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے. یہ اور جو نقائص تھے وہ کیے ہیں، وگرنہ جس طرح خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا تھا اسی کو شریعت نے قبول کیا ہے. درمیان میں کہا ہے غبن نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے پاس بھی بہت کچھ موجود ہے. اور ادھر بیع کا سلسلہ بھی جب سے انسان پتھر کے زمانہ تھا اس وقت سے وہ شروع ہوا ہے. اس کی بھی کئی قسمیں ہوئی ہیں، اتنی زیادہ قسمیں کہ آدمی شمار کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہے. اور ہمارے پاس بھی مواد موجود ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہمیں پھر کہنا ہوگا کہ شیخنا الاعظم اعلی اللہ مقامہ کا فرمانا کہ بیع کیا ہے، مبادلۃ مال بمال، کس حد تک ہم اس پر کاربند رہ سکتے ہیں.